اور میں یہاں پر علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو. رفع یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا, نبی نے حکم نہیں دیا, یاد رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں قولی حدیث, قول کہنا, حکم یہ نہیں ہے, یہ فعلی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا, میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا, مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا. وہ یہ نہیں دکھا سکتا, یہ جیلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو. میں بچے تیرے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں, میں تجھے دکھاؤں گا. صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے, ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا. یہ حدیث بھی ہے, اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دو. میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا. ہاں ہاں جی, علمی پوائنٹ نمبر 6. اچھا جناب ٹھیک ہے, خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن ابھی بھی کتا کھو میں ہے. یہ کتا کھو میں کیا پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں نا کنویں کو پاک کرنے کے لیے, لیکن کتے کو بھی نکالنا شرط ہے. 20 ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا, اس کے بعد 20 ڈول نکالیں گے تو تب کنواں صاف ہوگا. تو لیکن کنواں جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی آلودگی ختم نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, ثابت ہو گیا رفع یدین, خلفائے راشدین بھی قسم. لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع یدین لازمی کیا جائے, اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے, کر لو, ٹھیک, نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں, تو نماز تو ہو جاتی ہے نا. اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ والی خرابی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا. مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے. اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلے تو الزامی جواب دیتے ہیں, آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو, باقی والے نہ کیا کرو. وہ بھی حکم کوئی نہیں. حکم اس کے اندر امپلائیڈ ہے, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بات ختم ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے, بخاری اور مسلم دونوں میں, انہوں نے نماز پڑھی, نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے, رکوع میں جاتے وقت اٹھائے, رکوع سے اٹھ کر اٹھائے, اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی, تو حکم تو امپلائیڈ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں. تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251, وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی, 4تھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا, اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا, تو یہ کریں نا, نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے, بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے. تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی, اب یہاں حکم بھی ہے, پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا. تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے, اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے.
تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا ہے. تو یہ جلسہ اسرات کا ذکر وہاں پر موجود ہے. تو یہ الحمدللہ عمل ہے. اب اس پہ حکم ہے, اب اس پر عمل کریں. اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے.